السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آج آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی، یہ دعا پڑھ لیں، پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جی عزیز طلباء، ہم نے الدرس الثانی ثلاثی مزید فی کے قواعد پڑھنا شروع کیے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا۔ جی آپ بتا دیجئے کیا قاعدہ پڑھا تھا؟ جی بالکل درست۔ سب سے پہلے ہم نے لام کلمہ کو دیکھا تھا، دیکھ لیجئے گا۔ جیسے دیکھیے گا، جیسے یہاں پر اکرمہ تھا، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا۔ تو یہ اس کا لام کلمہ ہے۔ لام کلمہ کو ہم اپنی حالت پہ چھوڑ دیں گے، زبر ہے تو زبر ہی رہے گی۔ تو جو پیچھے الفاظ ہیں، اور ہم نے کہا تھا ساکن کو بھی اپنی حالت پہ چھوڑ دینا ہے، اور اس میں لام کلمہ سے پہلے یعنی آئین کلمہ کو زیر دے دیں گے۔ یہ ہر جگہ پر مستقل طور پہ ثلاثی مزید فی میں مجہول بناتے ہوئے لام کلمہ کو اپنی حالت پہ رکھیں گے، آئین کلمہ کو زیر دے دیں گے، ساکن کو بھی اپنی حالت میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی متحرک حرف رہ جائے گا، یہاں پر یہ حرف متحرک ہے تو اس کو ہم پیش دے دیں گے، تو اکرمہ بن جائے گا۔ اور دوسری مثال ہے، جیسے اس تن سرا، ہم نے دوسری مثال پڑھی تھی، اس تن سرا۔ اب یہاں دیکھیے گا، اس دوسری مثال میں، اس میں بھی جب ہم یہ لکھیں گے، مجہول بنائیں گے، تو را کلمہ، یہ لام کلمہ جو کہ را ہے، وہ اپنی حالت پہ رہے گا، اور اس کے بعد جو آئین کلمہ ہے، جو کہ یہاں پر صاد ہے، اس کو ہم زیر دے دیں گے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ساکن کون کون سے ہیں۔ نون بھی ساکن ہے، یہاں پر دیکھیے، اور یہاں پر سین بھی ساکن ہے، ان کو بھی اپنی حالت پہ چھوڑ دیں گے۔ اب اس تن سر تھا، یہ بھی متحرک ہے اور یہ بھی متحرک ہے، دونوں متحرک ہیں۔ تو جو متحرک ہوگا ان کو ہم پیش سے بدل دیں گے، تو اس کو بھی پیش دے دیں گے، اس کو بھی پیش دے دیں گے، اس تن سرا بن جائے گا۔ تو یہ تھا ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، آج جو ہم نے سبق شروع کرنا ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے فعل مضارع معروف کے قواعد۔ تو بیٹا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے صرف ثلاثی مزید فی کے 8 مشہور ابواب پڑھے تھے، 8 مشہور ابواب پڑھے تھے، آپ کے سامنے ہیں، باب افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل۔ اب فعل مضارع معروف کو، ان کے اوزان کو ذرا دیکھتے جائیے گا۔ یہاں دیکھیں، سب سے پہلے باب افعال، یفعل، دیکھیے علامت مضارع ضمہ ہے، پیش ہے، اور آئین کلمہ پہ زیر ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے زیر ہے، یہاں تیسرے باب مفعلہ میں دیکھیں، یہاں بھی زیر ہے۔ اب یہاں پہ باب تفاعل میں، یہ دیکھیں باب تفاعل میں یتفاعل، یعنی علامت مضارع پہ زبر آ گئی اور ادھر آئین پر بھی زبر آ گئی، یہاں پر بھی زبر آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد باب افتعال میں زیر ہے اور باب انفعال میں بھی زیر ہے۔ تو اب یہاں بیٹا غور کریں، دیکھیں ان 8 ابواب میں 3 اور 4 7 اور یہ 8واں باب استفعال، اس میں بھی زیر ہے۔ ان 8 ابواب میں سے 6 ابواب میں آئین کلمہ میں زیر ہے اور 2 ابواب میں آئین کلمہ پر زبر ہے۔ تو فعل مضارع معروف جو ثلاثی مزید فی کا بنے گا، اس میں 2 ابواب، باب تفاعل اور تفاعل، ان میں آئین کلمہ مفتوح ہے، باقی سب میں آئین کلمہ مکسور ہے۔ یفعل، یفاعل، یہ علامت مضارع ہے۔ یہ پھر اس کے بعد ہم علامت مضارع کی حرکتوں کو دیکھیں گے۔ ابھی تک تو ہم نے آئین کلمہ کو دیکھا، اب دیکھیے گا علامت مضارع کی حرکت۔ ان میں ابھی آپ نے غور کیا، ثلاثی مزید فی کے جو باب افعال، تفعیل اور مفعلہ، ان میں مضارع معروف میں علامت مضارع مرفوع ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیے گا، ابھی ہم نے وہاں بھی پیچھے ابواب جہاں کے اوزان ذکر کیے گئے تو وہاں بھی، جیسے یکرم،
باب تفعیل میں یصرف اور باب مفعلہ میں یجاہد۔ تو اس کے علاوہ بقیہ ابواب میں جیسے باب تفاعل ہے یا تفاعل ہے، افتعال ہے، انفعال ہے، استفعال ہے، ان میں مضارع معروف میں علامت مضارع مفتوح ہوتی ہے، یعنی ان دو ابواب کے علاوہ جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں باب افعال اور تفعیل، ان دو کے علاوہ باقی ابواب میں فعل مضارع معروف میں علامت مضارع مفتوح ہوتی ہے۔ باب تفاعل میں دیکھیں جیسے یتصرف، تفاعل میں دیکھیں جیسے یتقابل۔ تو یہ دو علامتیں یاد رکھنے کی ہیں، ہم اس کو یہاں اوزان میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے گا آئین کلمہ ان 6 ابواب میں 1 2 3 4 5 اور یہ 6، ان میں آئین کلمہ سب میں زیر ہے اور مکسور ہے، اور بقیہ میں یعنی 2 ابواب میں باب تفاعل میں اور تفاعل میں آئین کلمہ کے اوپر زبر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو 2 ابواب باب افعال، اس کا جو فعل مضارع معروف کا صیغہ بنا یفعل اور یفاعل، اور باب مفعلہ میں دیکھیں یفاعل۔ تو ان 3 ابواب میں علامت مضارع فعل مضارع میں مضموم ہے، پیش ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ذکر کیا کہ مرفوع ہوتی ہے، دیکھیے گا یکرم، یصرف اور یجاہد میں۔ اور بقیہ ابواب میں دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں یتفاعل، یتفاعل، یفتعل، ینفعل اور یستفعل۔ تو یہ علامت ہے مستقل طور پہ پہچاننے کی کہ 2 ابواب میں آئین کلمہ مکسور باب تفاعل اور تفاعل میں، اور بقیہ 6 ابواب میں آئین کلمہ آپ کے سامنے بھی ذکر کیا گیا کہ مکسور ہوگا۔ ان 2 ابواب میں آئین کلمہ پر زبر ہوگی، یتفاعل اور یتفاعل، اور بقیہ میں مکسور ہوگا۔ اور علامت مضارع پہلے 3 ابواب میں باب افعال، تفعیل اور مفعلہ، یا دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب جن میں ایک حرف زائد ہے، ان میں علامت مضارع مضموم ہے، مرفوع ہے، اور باقی سب پر مفتوح ہے، زبر دی گئی ہے، اس پر فتح ہے۔ اور اس کی مثال جیسے یتصرف اور یتقابل۔ یہ بیٹا آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے اور اچھی طرح سمجھنا ہے، اور اس وزن کو بار بار دیکھیں گے، دہرائیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے۔ یہ 8 ابواب ہیں، تو انہی 8 ابواب کو اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم ان قواعد کا اجرا بھی کریں گے، دہرائیں گے بھی، اور پھر اس کے بعد اس کی مزید مثالیں بھی پڑھیں گے۔ تو اس کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے، جب 2 دفعہ یا 3 دفعہ سنیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔